نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے زمانے میں اسلام کا ایک فرقہ جو معتزلہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے علمی حلقے میں کافی اثر ڈال رکھا تھا، اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ معتزلہ بڑے ذہین، عقل مند اور محقق ہوتے ہیں، اور ان کی رائے اور تحقیق عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ لوگ فیشن کے طور پر اس نظریے کو اختیار کرنے لگے تھے، اور ایک بڑا فتنہ برپا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ وہ ان کے باطل عقیدے کی تردید اور ان کو سیدھی راہ دکھانے کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ خود معتزلہ کی مجلسوں میں جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، کیا کروں؟ اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا، اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا بھی کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا ہے؟ وہ معتزلہ کی مخالفت اور تردید میں لگے رہے، یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ کا زور کمزور پڑ گیا۔ آپ کی وفات سن 324 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، بچاؤ کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو اپنی حفاظت و بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ چنانچہ بیل، بھینس اور بکریوں کو سینگ عطا کر دیے، اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، باراسنگا، گینڈے کو ایسے سینگ لگائے کہ اگر کوئی خونخوار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے یہ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اس طرح تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان اور حفاظت کا طریقہ سکھا دینا، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ کئی برسوں سے واجب قربانی نہ کی۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی، وسعت کے باوجود اس نے کئی سالوں تک قربانی نہیں کی، تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرے کی قیمت کا قریب پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ولیمہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی بے شمار برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اسے ہر غم سے نجات دلائیں گے، اور اسے ہر جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قاتل خیر سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ ہمیشہ نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ حرام خون کا ارتکاب نہیں کرتا، اور جب وہ خون حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے تو تھک جاتا ہے اور نیکی کی طرف نہیں بڑھتا۔ فائدہ: جب کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو نیک کام کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ تعمیرات میں مال خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان دنیا میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، علاوہ اس خرچ کے جس کو وہ مٹی یعنی تعمیر میں لگاتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ تہ در تہ آگ کی پیٹی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو بھلانا چاہے گا تو اس آدمی کے قد کے برابر ایک آگ کی پیٹی بنائے گا، کوئی رگ بھی پھڑکے گی تو اس میں آگ کی کیل ٹھونک دی جائے گی، پھر اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اس کے بعد اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس پیٹی کو ایک اور آگ کی پیٹی میں رکھا جائے گا، اور اس کے درمیان آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس میں آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر اس کو ایک تیسری آگ کی پیٹی میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے درمیان اور آگ بھڑکائی جائے گی، پھر اس کو بند کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گرم کپڑے کے سیک سے علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے کا بدل گرم کپڑے سے تکلیف کی جگہ کو بار بار سینکنا ہے۔ حلق کے کوے میں تکلیف کے وقت بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا بدل ناک میں دوا ٹپکانا ہے، اور منہ میں پھونک مارنے کا بدل منہ کے درمیان کنارے پر دوا ٹپکانا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔